عبد رسول سے وہیں ملاقات ہوئی تھی؟ اس کے موقع ہی عبد الرسول سے، جی ان کا نام ہی عبد الرسول تھا۔ جی جب میرا عمل ختم ہوا اور وہ جب ظاہر ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے آپ کا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام عبد الرسول ہے، اور جب بھی تم کہیں جاؤ گے صرف میرا نام تمہیں لینا ہے اپنی پڑھائی میں، یعنی کہ اپنا پڑھنے کے بعد بس اتنا کہنا ہے عبد الرسول، اور حاضری ہو، اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ ان کی ڈیوٹی میاں کہاں ہے؟ بیسکلی تو جو خود وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے میری ڈیوٹی جو ہے دربار رسالت میں، سبحان اللہ، اور جتنے بھی لوگ کشف الارواح کے عمل پڑھتے ہیں میں وہاں آتا ہوں اس کام کے لیے، میری ڈیوٹی اس پہ لگائی گئی ہے۔ آتے تھے، لیکن جب سے وہ عمل ہم نے پڑھنا کم کرا تھا، وہ ایک تعداد تھی اس کی، اس کے بعد اس کو کم کرا جب ہم نے، تو پھر وہ ایک رابطہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب پھر وہ کہ پھر اسی تعداد میں ہم اس کو پڑھے تو وہ آ جائیں، لیکن پھر اس کی ضرورت بھی نہیں رہی ہمیں، پھر دوسرے معاملے کی ہے۔ وہ جس قبر پر پڑھ رہے تھے اس کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ جس قبر پہ یہ عمل پڑھا گیا تھا، وہ عمل کسی، یعنی کہ وہ تھی تو بالکل ایسی غیر معروف سی قبر، جی ہمیں بھی نہیں پتا تھا اس بات کا، لیکن اس قبر کی نشاندہی کی تھی کہ وہاں پڑھنا۔ باقاعدہ وہ قبر دکھائی تھی، یہاں پڑھنا، تو بالکل غیر معروف سے قبر سے کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر ایسا یہاں تک کہ خطبہ تک کوئی ایسا خاص نہیں تھا، بھائی کوئی پیلا سا پتھر کھڑا ہوا تھا، بس وہ پتھر سب میں بڑا تھا وہاں پر۔ وہاں پڑھا تو جب ہم وہاں پڑھا عمل، تو پتہ ہی چلا یہ قبر ابدال کی ہے۔ سبحان اللہ، اور 40 دن کے بعد تو وہ باتیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ فرماتے تھے تحیی الارض کا عمل مجھے آتا ہے، میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ اکبر، سبحان، کیا بات! کیونکہ یہ صفت صرف ابدالوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سبحان، تو میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ تھی کہ ان کا نام بھی عبد الرسول تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات! اللہ اکبر، سبحان، انہوں نے بھی بڑی مدد کری۔ پھر میں نے میاں صاحب سے پوچھا میاں کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اسی لیے بھیجا تھا تمہیں وہاں پر، تاکہ یہ عمل اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوتا۔ 100 لوگ کرتے ہیں نا تو فرماتے تھے کہ 97 پاگل ہو جاتے ہیں یا مجذوب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کروا دیا تھا۔